किताब, यादें, मज़मून, सरज़मीन हिजाज़ और नमाज़े कसूफ़। भाभी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि ग्रहण की भी कोई नमाज़ होती है। आपको हमें मदीना मुनव्वरा जाने से पहले बता देना चाहिए था। आपको क्या पता, रात मैं कितनी परेशान हुई। उफ़! इतनी तवील नमाज़ थी वो। इमाम साहब की इतनी रिक्कत आमेज़ तलावत, वो इतना क्यों रो रहे थे भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मेरा दिल इस सूरत-ए-हाल में अजीब से अंदाज़ में लर्ज़ उठा। ऐसी रिक्कत अमेज़ तिलावत थी इमाम साहब की। उफ़! इतना तवील क़याम था कि मेरे दाएँ-बाएँ सब मेरी साथी पाकिस्तानी ख़वातीन एक-एक करके ख़ामोशी से वहाँ से खिसक गईं। मैं तो रात बहुत परेशान हुई। वो नमाज़ तो बहुत तवील थी। मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन-सी नमाज़ है ये। इमाम साहब ने पहले ही रकअत में इतनी तवील तिलावत कुरान पाक की, लंबे-लंबे रुकू और लंबे-लंबे सजदे। भाभी, मुझे तो समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ? मेरी नंद मुझसे ख़ाइफ़ लग रही थी। इसके लहजे में शिकवा ही शिकवा था। वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना मुसलसल बोले जा रही थी और वो तिलावत कलाम पाक करते-करते कुछ आयात पर रोने लगते थे। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था भाभी। मैं तो परेशान हो गई। मुझे समझ में ना आई ये कौन-सी नमाज़ है। नमाज़ का तो ये टाइम ही नहीं था और इतनी तवील कि आख़िर जब मैं खड़े-खड़े थक गई तो मैं भी बैठ गई, क्योंकि मेरे साथ वाली ख़वातीन या तो छोड़कर जा चुकी थीं और कुछ मैंने देखा कि बैठ चुकी थीं और मैंने जैसे-तैसे वो नमाज़ पूरी की, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये सब क्या था। बहुत रात गए ये नमाज़ मुकम्मल हुई थी। सोचा सुबह फ़ोन करके आपको इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बतलाऊँगी और आपसे पूछूँगी कि अगर ऐसी कोई नमाज़ आज हरम में होनी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसकी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी। वो उम्रे पर आई हुई थी और उम्रा ज़ायरीन के लिए पहली मर्तबा हरम में नमाज़े कसूफ़ का यूँ अचानक वक़्त आ जाए तो यकीनन उन सब की कैफ़ियत भी यही होती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला कुछ साल पहले बीत चुका था। हम नए-नए सऊदी अरब आए थे। एक दिन हम हरम मक्का में थे। इशा की नमाज़ के बाद हमारा इरादा तवाफ़ करने का था, क्योंकि ज़ायरीन उम्रा जो दुनिया भर से आए हुए हरम काबा में अपनी-अपनी इबादतों में एक-दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए दिन भर कोशां रहते हैं। वो इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद खाना खाने चल देते हैं। दिन भर की थकान और उसके बाद वो अपनी रहायशगाहों पर जाकर आराम करना चाहते हैं। हरम में आज निस्बतन रश कम था और यूँ मकामी लोग भी इस वक़्त को गनीमत जानकर आम तौर पर इशा के बाद ही उम्रा शुरू करते हैं। हमारा भी यही प्रोग्राम था। नमाज़ इशा अदा करने के बाद हम लोग ताज़ा वुज़ू करके बाब फ़तह के बाहर वाले सहन में मौजूद थे। इस ज़माने में हरम की पुरानी बिल्डिंग थी और करीब तरीन वज़ू ख़ाने भी बाब फ़तह ही के थे। जब मैं वज़ू करके वापस आ रही थी इशा की नमाज़ के बाद कि हम अपना तवाफ़ शुरू करें, तो हरम काबा के लाउड स्पीकरों में इमाम साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये क्या? इशा के बाद हरम में ये कौन-सी बाजमात नमाज़ की तैयारी हो रही है? मैं घबरा गई और कान लगाकर सुनने लगी। मेरा दिमाग तेज़ी से इस सूरत-ए-हाल को समझने में मसरूफ़ था। कारी अब्दुल रहमान सुदेस की खूबसूरत आवाज़ हरम की फ़ज़ाओं में सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इशा के बाद ये कौन-सी जमात खड़ी होने जा रही है। मैंने झट से करीब से गुज़रती हुई एक सऊदी ख़तून से पूछा। वो जल्दी में थी, बोली सलातुल कुसूफ़ और कहते हुए आगे बढ़ गई। मैं कुछ समझ ना सकी। इतने में मुझे एक पाकिस्तानी सफाई करने वाला अहलकार नज़र आया। मैंने इसे रोककर पूछा, भाई ये कौन-सी नमाज़ है? वो बोला, नमाज़े कसूफ़। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी याददाश्त को टटोलने लगी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसने आसमानों की जानिब इशारा किया और बतलाया कि आज चाँद ग्रहण है और चाँद ग्रहण के वक़्त
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور حرمین کے علاوہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں بھی نماز کسوف کا باقاعدہ باجماعت اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ پوری بات وضاحت کے ساتھ مجھے بتا کر چل پڑا۔ اب مجھے کتابوں میں نماز کسوف کے بارے میں پڑھا ہوا یاد آنے لگا۔ میری آنکھیں صحن میں اپنے شوہر کو تلاش کرنے لگی۔ وہ قریب ہی بڑے آرام دہ موڈ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ اور اس نئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ صحن حرم میں بھی اکا دکا لوگ صف بندی کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے لیے بھی یہ سب کچھ یقیناً نیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا کچھ انتظام ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ زمانہ گوگل اور اسمارٹ فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم جھٹ سے اب ساری معلومات گوگل کر سکتے۔ مجھے اس صفائی والے سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی، میں نے وہ حرف بحرف اپنے شوہر کے گوش گزار کر دی۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی طواف شروع نہیں کر سکتے، وہ بولے۔ ہمیں نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ لیکن میں تو نماز کسوف باجماعت ادا کرنا چاہتی ہوں، میں نے بڑے شوق سے کہا۔ آپ ضرور ادا کر لیں، میں باہر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ شاید اس نماز کی طوالت کے بارے میں آگاہ تھے، یا شاید اپنے دن بھر کی اور ڈرائیونگ کی تھکان اتارنا چاہ رہے تھے۔ ان کی اجازت پا کر میں نے حرم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ صحن حرم میں باب فتح کے قریب خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر کچھ سعودی خواتین پہلے سے اپنے مخصوص طرز کے عباؤں میں ملبوس صف بندی کر چکی تھیں، نماز میں کھڑی ہو چکی تھیں، اور کچھ عمرہ زائرین خواتین بھی اس جگہ ان کے پیچھے اپنی صفیں باندھ کر کھڑی تھیں۔ میں بھی ان پاکستانی خواتین میں شامل ہو گئی۔ انہیں بھی شاید اس نماز کی حقیقت کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں لگ رہی تھی۔ حرم کعبہ میں گہری ہوتی رات، اور اس میں قاری عبد الرحمن سدیس کا دل نشین قرآن پڑھنے کا انداز، حرم مکہ کے صحن میں ایک عجیب سا سماں باندھ رہے تھے، لیکن آج ان کی تلاوت باقی دنوں سے کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ ان کی آواز اپنے اندر خشیت الہی اور قرب خداوندی کی ملی جلی خوشبو سمیٹے ہوئے تھی۔ فضا میں گونجتے ہوئے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک ایسی عجیب کیفیت سموئے ہوئے تھا کہ انسان کی روح اور بدن میں خشیت الہی اور قرب الہی کی بوندیں جیسے دھیرے دھیرے سرایت کر رہی ہوں۔ بیت اللہ شریف، زمین پر اللہ کا یہ گھر، اپنی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ کو ساکت کر دیتا ہے۔ کالے سیاہ لباس میں لپٹا یہ کعبۃ اللہ آدھی رات کو بھی کسی سندر موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ تاروں کی روشنی، قرآن کی مسحور کن تلاوت، قاری عبد الرحمن سدیس کی رقت امیز تلاوت۔ قاری صاحب قرآن کو اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ میں سوچنے لگی کہ اگر آج 1400 برس گزرنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہماری کیفیات کو یوں بدل سکتی ہے، تو جب یہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اسی حرم کعبہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس وقت کیا سماں ہوتا ہوگا۔ حرم کعبہ کے لاؤڈ سپیکر میں قاری صاحب کی خشوع و خضوع سے قرآن کی تلاوت ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے عذاب کی آیات آئیں تو قاری صاحب کی آواز بھرا گئی۔ آنسوں سے رندی آواز میں وہ تلاوت کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ آیات پر وہ رونے لگتے اور ان کی آواز رند سی جاتی، اور میری سادہ لو پاکستانی بہنیں جو میرے ارد گرد کھڑی تھیں، ان کو رونے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آتی، لیکن وہ اونچی اونچی آواز میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کہہ کر اپنے جوش و خروش کا اظہار کرنے لگ جاتے۔ آیت سجدہ آ گئی، قاری صاحب سجدے میں چلے گئے۔ سب لوگ اپنی اپنی جبینیں سفید سنگے مرمر پر بچھے سرخ قالینوں پر ٹکائے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے۔
قاری صاحب نے ایک طویل سجدہ کیا، اتنا طویل کہ میں اپنے ارد گرد خواتین کے جسموں میں بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ تلاوت مسلسل جاری تھی، میرے ارد گرد کی خواتین کا بھی جوش اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ عمرہ زائرین ویسے بھی 5 وقت نمازیں حرم میں ادا کرنے کے بعد تھک چکے ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ساتھ والی خواتین دھیرے دھیرے وہاں سے جا رہی ہیں، اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ شاید اپنی لائن میں ان پاکستانی خواتین میں واحد اکیلی ہی کھڑی تھی۔ میں اپنے جوش اور جذبے کو برقرار رکھنے کی کوشش میں تھی اور قاری صاحب کی قرات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ ایک طویل نماز تھی جس کے رکوع اور سجود بھی کافی طویل تھے۔ نماز ختم ہوئی، میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ان صفوں میں پاکستانی خواتین میں صرف میں ہی تھی۔ ہاں، آگے کچھ مقامی خواتین موجود تھیں۔ اب میری نند کی باتیں مجھے عجیب نہیں لگ رہی تھیں، کیونکہ ہر پاکستانی جب پہلی مرتبہ حرم میں نماز کسوف ادا کرتا ہے تو اس کی بھی یقیناً ایسی ہی کیفیت ہوتی ہوگی۔ اس کی وجہ ہمارا نظام ہے۔ پاکستان میں نماز کسوف باجماعت ادا کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں اس کا خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گرہن لگتا تھا تو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب چل پڑتے، اور رستے میں صحابہ کرام کے گھروں کے آگے سے گزرتے تو ان کے دروازوں پر دستک دیتے جاتے تھے، اور یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں پہنچتے تو صحابہ وہاں آن موجود ہوتے، آپ باجماعت نماز ادا کرواتے۔ اسی طرح طویل رکوع اور طویل سجدے میرے آقا بھی یقیناً کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں واضح احادیث موجود ہے کہ جب تک گرہن رہے اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں سے حدیث اب تک پہنچتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بھی بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو پھر بڑی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے کچھ مختصر، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک سجدہ کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں کوئی گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمدیہ، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنسنے کم اور رونے زیادہ لگو۔